ایئر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا، وہ دنیا میں بدترین ہے۔ اب دنیا میں کوئلے سے بجلی نہیں جنریٹ ہوتی، ہمارے ادھر شروع کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کام دنیا میں آج سے 50 سال پہلے بند ہو گیا تھا، وہ ادھر شروع کر دیا گا۔ 20-20 کلو کے 10-10 کلو کے بستے ڈالنے سے بچوں کو شعور نہیں آئے گا۔ شعور اسی طرح آئے گا جو غلط چیزوں سے برا سمجھے۔ کیا ہم ہالینڈ سے ڈنمارک سے ترقی یافتہ ہیں؟ اچھے بھلے لوگ سائیکلیں، ابھی بھی ان کے دفاتر کے باہر سائیکلوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے کل کے بچوں کو دل کے امراض لاحق ہوئے ہوئے ہیں۔ ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ ذمہ داریاں لینی ہوں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا، وہ دنیا میں بدترین ہے۔ تو وہ جو پوائنٹس بتاتے ہیں ان کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں کہ 100 تک ٹھیک رہتا ہے، تو ہمارا تو بھائی جان 500 سے اوپر جا رہا ہے ہر بندہ۔ بہت پولوشن ہوتی ہے صبح، آپ یقین مانیں کہ جب نکلتے ہیں نا، ہم بھی جب نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو موسم ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نہ بادل بنے، لیکن وہ ساری اسموگ ہوتی ہے، اس میں دیکھیں سانس لینا مشکل ہوتی ہے، سانس کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں، کھانسی، اور بہت زیادہ اس کے شدید اثرات ہیں۔ اور یہ تو بظاہر وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کو دھوئیں سے کھانسی ہوگی یہ وہ، اور یہ جو ہم زہر اندر لے جا رہے ہیں اس کے جو لانگ ٹرم میں نقصانات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اب گورنمنٹ کے پاس مختلف تجاویز آتی ہیں کہ بدھ والے دن کاروبار بند کر دیا جائے، اس کے بعد اسکولوں کو بند کر دیا جائے۔ کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، کروڑوں کا یا اربوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اب اس کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات بھی تو کرنے ہوں گے، کوئی سیفٹی میئرز بھی لینے ہوں گے۔ تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کیا دھرا ہے یہ ایز سوسائٹی ہم لوگوں کا اپنا ہی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے کتنی دفعہ آرڈر کیے ہیں، ایک فاضل جج صاحب، یعنی کہ وہ ایک بڑے انسان دوست جج صاحب ہیں جنہوں نے بار بار حکام بالا کو عدالت میں بلا کر ان کی کھچائی کی ہے کہ ادھر کیا ہوتا تھا، کاشتکار کھیتوں میں فصل کٹنے کے بعد آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ یہ خالی ہمارے ادھر پنجاب میں نہیں، انڈین پنجاب میں بھی اس طرح ہی کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن شیخ صاحب ایک چیز اور ہے کہ لاہور میں، شہر میں ابھی تک جو سے نا فیکٹریاں جو ہیں نا مطلب غیر قانونی طور پر بنی ہوئی ہیں، اور ادھر یہ سارا یہ پلاسٹک کا کام، یہ دھواں جلانا ہونا، یہ بھی آپ کی اسی بات ہے کہ یہ سارا پولوشن تو اکٹھا ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں جی، اس کا میں وہی عرض کر رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر متعدد بار لیکن ایکشن نہیں، لیکن حکومت اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کہیں پہ کر جاتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بند کرے، ان کو سیل کرے اور دوبارہ ان پہ نظر رکھے کہ یہ دوبارہ نہ کھولے جائیں۔ بھائی جان یہ ایک ایشو نہیں ہے، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہ جو فیکٹریاں ہیں یا جدھر بھٹے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر یہ تو پیدا ہو رہا ہے دھواں، اس کے لیے جو حفاظتی اقدامات لینے چاہیے۔ اب دنیا میں کوئلے سے بجلی نہیں جنریٹ ہوتی، ہمارے ادھر شروع کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو کام دنیا میں آج سے 50 سال پہلے بند ہو گیا تھا وہ ادھر شروع کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ نئی دہلی میں، ہمارے ہمسایہ ملک میں 1997 میں انہوں نے ڈیزل بسوں کی دہلی شہر میں پابندی لگا دی تھی، اور آپ ابھی نکلیں میرے ساتھ، سرکاری گاڑیاں ڈیزل موجود ہیں ادھر، اور ایسے دھواں چھوڑتی ہوئی پبلک ٹرانسپورٹ دھواں اندھا دھند چھوڑتی ہوئی پھر رہی ہے۔ اب میں نے کل کی بات ہے، ایک دوست کے ساتھ میں کسی کام سے نکلا تو ہم مال روڈ کے برج سے نہر کے ساتھ جا رہے تھے، تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ چاروں طرف گاڑیاں، موٹر سائیکلیں دھواں چھوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اور بچپن یعنی کہ اپنے ہم نے دیکھا تھا کہ نہر کے کنارے پر بہت زیادہ سائیکلیں نظر آتی ہیں۔ اب یقین کریں کہ مال روڈ کے پل سے لے کر یہ کیمپس جناح ہاسپٹل والے پاستہ کے صرف ایک بائسیکل مجھے نظر آئی ہے۔ ایک منٹ، لوگ واک بھی کرنے کے لیے بھائی جان میری عرض سن لیں، آپ بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکل میں ڈال لی ہے۔ تنخواہیں اتنی ہے نہیں، ہر بندہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے چکر میں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہو رہی ہے۔ یورپ میں کیا ہم ہالینڈ سے ڈنمارک سے ترقی یافتہ ہیں؟ ان کی بری باتوں پہ تو تنقید کرتے ہیں، ان کی اچھی باتیں دیکھیں، ان کے اچھے بھلے لوگ سائیکلیں، ابھی بھی ان کے دفاتر کے باہر سائیکلوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، وہ گاڑیاں نہیں استعمال کرتے۔ ہمارے ادھر سٹیٹس سمبل سمجھ لیا ہے، ان کا تو وزیر اعظم بھی سائیکل پہ جاتا ہے۔ بھائی جان ہمارے ادھر تو عام مزدور نہیں جاتا۔ اب وہ دیکھا میں نے، ایک بندے نے وہ کینچی لگائی بھی تھی، تو جب میری توجہ اس طرف ہوئی تو وہ غالباً کوئی بیچارہ مالی تھا جو سائیکل کے اوپر جا رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ سائیکل یا پیدل چلنا ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس سے آپ فزیکلی فٹ بھی رہتے ہیں۔ آج کل ہمارے کل کے بچوں کو دل کے امراض لاحق ہوئے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ سائیکل سے آپ کی دیکھیں انرجی میں کتنا فرق پڑے گا، پولوشن میں کتنا فرق پڑے گا،
کہ جن کے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہیں، لوگ 20-30 کلومیٹر ڈیلی سائیکل چلایا کرتے تھے. ابھی یہ ریسنٹلی میں نے ایک وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی پرنسپل تھے، وہ سائیکل کے اوپر سفر کر رہے ہیں. تو اچھی مثالیں بھی لینی چاہیے بھائی جان، ہمیں خود اپنے مسائل کا حل نکالنا ہوگا.